بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ کئی روز سے ملک میں ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے، پورے ملک کا ایک ہی مسئلہ کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اس دن شیخو پورہ میں مریم نواز کے سامنے کہا کہ آج ہر صورت فتنے کو گرفتار کریں گے، اور مریم کی خوشی کا عالم دیکھنے والا تھا، جس کو بعض یوٹیوبروں نے کہا کہ مریم کے لڈو پھوٹ رہے تھے، ایسے لگتا ہے کہ آج خان صاحب پکڑے جائیں۔ مریم بھی اور مریم کے پاپا کی بھی بڑی شدید خواہش ہے کہ عمران خان کسی طرح پکڑا جائے۔ بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا وہاں، لیکن عوام جب نکل آئے تو عوام کے سامنے فورسز بھی اپنی ہیں، پولیس بھی اپنی ہے، رینجر بھی اپنی ہے، اور ظاہر ہے وہ ہزار دفعہ سوچتے ہیں کہ کوئی نقصان نہ ہو، کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ چھل وغیرہ پھینکے انہوں نے، اور بھی جو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے بھی خون خرابے سے بچنے کی کوشش کی۔ اور عوام بھی، ظاہر ہے عوام وہاں کو لڑنے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے، عوام اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ لیڈر جو کئی دفعہ عدالتوں میں پیش ہو چکا، یہ سیشن کورٹ میں بھی وہ پیش ہونے کے لیے گیا تھا، 3 عدالتوں میں پیشی دی، اس میں صرف یہ کہا کہ یہاں سیکورٹی کا مسئلہ ہے، کوئی نقصان ہو جائے گا، سیکورٹی یقینی بنا لی جائے یا جوڈیشل کمپلیکس میں آ کے بات سن لی جائے۔ لیکن وہ سیشن جج صاحب، ظاہر ہے جی کرسی کی بڑی پاور ہے، جس کے پاس کرسی ہو وہ کسی کی بات سن لے تو بہت بڑی بات ہے، اور کرسی بھی انصاف کی کرسی۔ اور جج صاحب نے کہا کہ ہر صورت میری بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، اور اگر میرا آرڈر نہ مانا تو قانون شکنی ہو جائے گی۔ اس پہ پھر رات کو آپریشن، اور پھر جو کھڈوں میں بلوں میں گھسے ہوئے تھے وہ بھی نکل آئے۔ ادھر سے لندن میں بیٹھے ہوئے اکبر کے مرید کی غیرت جاگی، اور اس کی اکبر سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ بلاول صاحب جاگ پڑے، انہیں بھی قانون یاد آ گیا، خورشید شاہ، شیری رحمان، اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا میدان میں سب اکٹھے ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے، انہوں نے کہا جی وہ ریاست، بڑی ریاست، وہ جو ریاست کو دھمکیاں دے رہے تھے، وہ جو اپنے دھرنے میں آ کے نہ کسی ادارے کو معاف کر رہے تھے، نہ فوج کو، نہ عدلیہ کو، اب وہ آ گئے عدلیہ کے تحفظ کے لیے، اور عدلیہ کی بالادستی کے لیے، اور انصاف کے لیے۔ اور جو خود پیش نہیں ہوئے، جنہوں نے اپنے مقدمات کسی نہ کسی طرح فائلیں گم کروا دیں، انہوں نے شور ڈالا، ہنگامہ کھڑا کیا۔ اور آج میرے سامنے یہ نوائے وقت پڑا ہوا ہے، آج وہی رانا ثناء جو مریم کے سامنے مونچھیں ہلا ہلا کے بڑی بڑکیں لگا رہے تھے کہ آج رات ہر صورت گرفتار کریں گے، آج ان کا یہ بیان نوائے وقت میں ان کے پسندیدہ اخبار میں لگا ہوا ہے کہ عمران کو گرفتار کرنا ترجیح نہیں، بعض لوگوں کو ضرور پکڑیں گے، شرم کرو، شرم سے ڈوب مرو یار، کچھ پلے تو تمہارے نہیں رہ گیا، چاہیے تھا استعفیٰ دے دیتے۔ ادھر سے رانا جاوید لطیف بیٹھا ہوا کیا کہہ رہا ہے؟ رانا جاوید لطیف جس دن ان کی اس طرح کی کوئی سبکی ہوتی ہے نا، ان کی شرم داؤ پہ لگ جاتی، ان کی اور ان کی لیڈر کی، اس دن رانا جاوید لطیف صاحب پھر میدان میں آتے، اور وہ کہتے ہیں یہ جو قوتیں عمران کو گرفتار نہیں ہونے دے رہی، جو سہولت کا اس کی کہیں نہ کہیں سے سہولت کاری ہو رہی ہے، تو میں ان سہولت کاروں سے کہتا ہوں جو ان کو لائے ہو، یہ بے شرم، وہ بے شرم اور محسن کش لوگ ہیں جن کو لقمے بھی آپ کھلا رہے ہو، اقتدار کے ڈنڈے پہ بھی آپ نے چڑھایا ہوا ہے ان کو، اور جس دن یہ ناکامی دیکھتے ہیں تھوڑی سی اپنی، اس دن یہ انہی سہاروں کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے۔ 1-2 کو چھوڑ دیا جاتا کہ تم بکواس کرو، تم دباؤ ڈالو، اچھا اشتعال دلاؤ، تم ایک سیاسی جماعت اور اداروں کے درمیان تصادم کرواؤ،
خان صاحب کے خلاف اب بقول ان کے 85-86 مقدمات ہیں، اور وہ بہت ساری عدالتوں میں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے تھے، اب پھر ہو گئے آج، وہاں بھی جانا چاہتے ہیں اسلام آباد میں، لیکن اسلام آباد وہ سیشن جج صاحب کو بہت جلدی تھی۔ ایسے مقدمات، رانے کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے دہشت گردی کی عدالت میں، کوئی پولیس نے ان کے گھر چھاپا نہیں مارا۔ وزیر داخلہ کو تو اسی پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ وارنٹ ادھر بھی ہیں، وارنٹ ادھر بھی ہیں، ادھر ایسے لگا ہے جیسے جموں کشمیر میں کوئی فتح کرنے آئی ہوئی ہے فوج اور فورسز، اور ادھر کوئی نوٹس پتہ نہیں نوٹس بھی دینے گیا یا نہیں گیا۔ اب اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا بھائی 50 روپے کا اسٹامپ پیپر وزیر اعظم نے دیا اپنی طرف سے شورٹی۔ وزیر اعظم صاحب گارنٹر ہیں۔ اگر عدلیہ کی بالادستی کا کسی کو خیال ہوتا تو پکڑ کے وزیر اعظم کو اب تک جیل میں بند کر چکے ہوتے کہ تم نے 4 ہفتوں کا کہا تھا یا 6 ہفتوں کا کہا تھا، اب 4 سال ہو چکے ہیں قانون شکنی کرتے ہوئے، لاؤ اسے پیش کرو لا کے۔ وہ وہاں سے مطالبات کر رہے، وہ کہتے ہیں میری مرضی مانی جائے گی، اس کو پکڑ کے اندر کیا جائے گا تو پھر میں آؤں گا فاتحانہ انداز میں، ملک فتح کرنے کے لیے آؤں گا اور الیکشن لڑنے کے لیے آؤں گا، میرے ساتھ جیل نہ بھیجنے کا وعدہ بھی کیا جائے، مجھے جتوانے کا وعدہ بھی کیا جائے۔ یہ مطالبات نہ رانا ثناء اللہ کو یہاں کو قانون شکنی نظر آتی، نہ میاں شہباز شریف صاحب کو جو فرما رہے ہیں کسی لیڈر کو ملک تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یعنی وارنٹ گرفتاری پہ پولیس اگر گرفتار نہیں کر سکی، حالانکہ وہ گرفتار کرنے کا کوئی توق بھی نہیں تھا پولیس کا، وہ خود ہی عدالت جانا چاہتے تھے، لیکن ایک تماشا لگایا گیا پورے ملک میں۔ وہ وزیر اعظم صاحب اپنے بھائی کے مسئلے پہ خاموش ہیں اور عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ پاکستان میں کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ اس گارنٹر سے پوچھے تو صحیح۔ اور ہمارے ہاں یہاں بیچارے نے کسی سائیکل چور کی ضمانت دی ہو تو اس ضمانتی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، کسی موٹر سائیکل چور کی ضمانت دی ہو ضمانتی کو پکڑ کے لے جائے گی، پولیس 8 دن بھی نہیں نکالتی۔ اور یہاں وزیر اعظم صاحب گارنٹر ہیں بھائی صاحب کے، اور بھائی صاحب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پاکستان کے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کو نظر ہی نہیں آتا، بلکہ وزیر اعظم صاحب کو اس قانون شکنی پہ عدالت طلب کرنے کی بجائے، کوئی سزا دینے کی بجائے وزارت عظمیٰ گفٹ کی گئی۔ جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن ان کو گفٹ دیا گیا کہ آپ آج سے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ اب کسی کو کچھ نہیں کہتا، بچے کو پتہ ہے ان کو کون لایا ہے۔ اتنا کہتا ہوں یا اللہ جس نے میرے ملک کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اسے تباہ و برباد فرما دے، اسے ذلیل و رسوا کر دے جس نے ملک کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس دن فرما رہے تھے اخبار والوں سے ملاقات میں کہ ہم نے اپنی ریاست پہ قربان کر دی، یعنی ہمیں زبردستی لایا گیا ہے، اقتدار دیا گیا ہے، ملک ڈوب رہا تھا، ہماری منت کی گئی ہے، ہماری ترلا کیا گیا کہ آؤ بھی آ کے تم پاکستان بچاؤ۔ وزیر اعظم صاحب اللہ کو جان دینی ہے، کچھ خوف خدا۔ اب آپ کا چہرہ تو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، نظر آ رہی ہے کہ آپ کے چہرے پہ وہ جو جھوٹ کی نوست ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور آپ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں، جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ آپ کو کسی نے پکڑ کے نہیں یہاں بٹھایا، آپ نے بوٹ پالش کیے ہیں، آپ نے منت سماجت کی ہے، آپ نے ترلے لیے ہیں، اور آپ نے خرید و فروخت کی ہے۔ 25 کروڑ میں ایک بندہ خریدا ہے۔ جو بندے دوسری پارٹی کے توڑ کے آپ نے حکومت بنائی ہے، اسی پہ اگر شرمندگی ہوتی تو آپ سیاست استعفیٰ دے دیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کا جمہوریت کے خلاف ہے، ہم یہ نہیں کریں گے،
ہم سال اور ویٹ کر لیں گے، 2 سال ویٹ کر لیں گے، لیکن یہ طریقہ کار اختیار نہیں کریں گے۔ اب پاکستان کے ایک ایک فرد کو خبر ہے کہ آپ نے ان دنوں کیا کچھ کیا، کیا کیا پاپڑ بیلے راضی کرنے کے لیے ان کو، جن کے آپ بوٹ پالش کر رہے تھے ان کو راضی کرنے کے لیے باجوے کو آپ نے کیا کیا کچھ کیا، ناقابل بیان ہے۔ اور اب بھی ان اتحادیوں کو کس طرح ساتھ جوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ناکام ہو جائے گا شہباز شریف، تو میں بڑی کامیابی سے چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کامیابی ہے! گرمی اور سردیوں میں لوڈ شیڈنگ، جنوری فروری کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ، مارچ کے مہینے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، کیا کامیابی! پورے ملک میں بجلی کا کریک ڈاؤن۔ اور اب بھی رات یہاں میرے علاقے میں 11 بجے کی گئی تھی، صبح 10 بجے آئی۔ بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، غریب مار ہو رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں بڑی کامیابی سے ملک چلا رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے تھے میں نہیں چلا سکوں گا۔ اگر یہی کامیابی ہے تو یہ میاں صاحب آپ کو اور آپ کے خاندان کو مبارک ہو۔ اور جو خطرناک ترین جہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا آفس کہہ رہا ہے، ایٹمی اور میزائل پروگرام قومی اثاثہ، ریاست ہر طرح حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ سوشل اور پرنٹ میڈیا پر گردش کرنے والے حالیہ بیانات مسترد، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے معمول کے دورے کو منفی رنگ دیا جا رہا ہے۔ آپ کا وزیر خزانہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ایٹمی لانگ رینج میزائل جو ہیں ان سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ کوئی مطالبہ کر رہا ہے نا، کوئی کہہ رہا ہے نا آپ سے، میاں صاحب سچ بولیں قوم کے سامنے۔ بندہ سچ بول دے تو کافی بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی آپ سچ بول دیں گے تو۔ جو آئی ایم ایف سے آپ $1 ارب مانگ رہے ہیں، اس کے لیے آپ سے جو جو مطالبات ہو رہے ہیں کھل کے بولیں۔ اور اگر آپ بول بھی نہیں سکتے اور اندر خط ہے آپ پہ دباؤ بھی ہے، آپ کا وزیر خزانہ بھی چیخ رہا ہے، آپ کا آفس بھی چیخ رہا ہے، اور باتیں باہر نکل آئی ہیں، تو اب آپ اسے بھی اگر آپ کامیابی کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی کامیابی سے حکومت چلا رہا ہوں، تو یہ کامیابی بھی شریف خاندان کو مبارک ہو۔ آپ کی بہادری بھی ایسی ہے کہ ملک سے بھاگا ہوا آدمی، اس کی بیٹی کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ میرے پاپا نواز شریف، تھوڑی سی بہادری عمران خان کو بھی دے دو اپنی۔ لو سبحان اللہ، لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لطیفے بنے ہوئے سوشل میڈیا پہ۔ اور خواجہ آصف نے کہا یہ اکیلی بول رہی ہے، باقی تو کوئی مسلم لیگ نون کا لیڈر یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ میاں صاحب کی بہادری کے قصے کو سنائے، تو خواجہ آصف بھی بول پڑا، میاں صاحب تھوڑی سی بہادری دے دو، تم تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آ گئے تھے۔ تو میاں صاحب نکل کے کیسے گئے ہیں خواجہ صاحب، یہ بھی بتائیں نا قوم کو۔ مر گئے، لٹ گئے، پلیٹلیٹس، کسی جانور کا خون دے کے اس کے ٹیسٹ کروا کے، یہ سارے واقعات تو عوام کو اب پتہ ہے، بہادری کے قصے کہانیاں مشہور ہے، اب تو بہادر نام لے لے کے نواز شریف کا جیتے ہیں جی۔ تو میاں شہباز شریف صاحب، یہ آپ کی کامیاب حکومت ہے، اس کامیاب حکومت سے بچیں، قوم کے سامنے سچ بول دیں کہ آپ بے پناہ مشکلات میں ہیں، کام آپ سے چل نہیں رہا، آپ ملک کا پٹھا بٹھا رہے ہیں، صرف لوٹ مار ہو رہی، جو پیسے کہیں سے آ رہے ہیں، دوست ملکوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، جو ملک سے باہر سے کہیں امداد اور پیسے آ رہے ہیں وہ بھی آپ اڑا رہے ہیں، آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے کھا پی جا رہے ہیں۔ یہ آپ کامیاب حکومت کہہ رہے ہیں۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور جلد سے جلد چوروں ڈاکوؤں سے اس کی جان چھڑا دے۔